السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اور آپ یہاں قرآن پاک کی تفسیر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا سننا اور بیٹھنا قبول فرمائے اور قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر کی جائے گی۔ اس سے قبل سورہ بقرہ کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 40 رکوع اور 286 آیت یعنی 286 اس کی آیتیں ہیں۔ اب مدنی سورت کسے کہتے ہیں تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مکی سورت کہتے ہیں، اور جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی سورت کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہوتا ہے سورۃ البقرہ مدنیہ، تو مدنی سے مراد وہ سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے سورہ بقرہ یعنی مدنی سورت، اور جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے کہتے ہیں سورت مکی سورت۔ تو مکی اور مدنی سورت اسے کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس کا مرکزی مضمون جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی۔ منت سلویٰ کا نزول فرمایا، پھر بادلوں کو سایہ فرمایا، اسی طرح بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر نازل کی، بنی اسرائیل کو عطا کی، اور بدلے میں انہوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی۔ اور اس صورت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تقریباً 100 سال تک سلائے رکھا، پھر 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں واقعہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جب آئیں گی تب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس اور عظمت والی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں شک کس چیز میں ہوتا ہے، تو شک اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس کی حقانیت اور سچائی پر کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر کسی بات میں کسی کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو تو بندہ اس میں شک کرتا ہے، لیکن قرآن کی حقانیت تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ مقدس کتاب کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کی آیت، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے حروف آئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جنہیں عام طور پر لوح قرآن بھی کہتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں تو اسے حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔
اب اس کا معنی اور مفہوم تو ہمیں اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ہم اسے تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اس کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ قاضی بیضاوی نے فرمایا ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ یہ ایک راز کی بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کاف ہا یا عین صاد جو سورہ مریم کے شروع میں ہیں، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کاف، تو حضور نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ پھر فرمایا یا، تو حضور نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ پھر فرمایا عین، تو حضور نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ پھر فرمایا صاد، تو حضور نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کیف علمت وما لم اعلم، یا رسول اللہ آپ نے کیسے جان لیا حالانکہ میں تو نہیں جانتا؟ تو یہ تو حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو بھی ان حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے نوافل اور فرائض کے ذریعہ، تب اللہ رب العزت انہیں ان حروف مقطعات کے علم سے نواز دیتا ہے۔ جب وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں ان حروف مقطعات کا بھی علم عطا فرماتا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ تو اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو اس میں اس کتاب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو اس مثال کے طور پر سمجھے، اگر کوئی اندھا دین کی روشنی میں سورج کا انکار کرے تو بھلا بتاؤ اس میں سورج کی کوئی کمی ہے؟ کمی تو اس کی آنکھوں کی ہے کہ وہ دین کی روشنی میں بھی اپنے آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو اس کی عقل کی کمی ہے۔ اس قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ اس کتاب کا وصف بیان کیا گیا کہ ایسی مقدس کتاب جو متقین یعنی ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے؟ کیا مسلم اور کافر لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس، یہ مقدس کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، مومن ہو، فاسق ہو، کوئی بھی ہو، یہ مقدس کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں متقین کو خاص کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ متقین جو ڈرنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ قرآن سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ وہ مقدس کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور متقین کے لیے یعنی ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی یہ تقوی سے بنا ہے۔ تقوی کے کہیں معنی بیان کیے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو۔
کیا بتایا کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے عذاب کا مستحق ہو۔ اگر کرے گا تو عذاب ملے گا، مثال کے طور پر اگر کوئی کفر اور شرک کرتا ہے تو عذاب ملے گا اسے، اور اگر نہیں کرتا، مثال کے طور پر کوئی فرائض کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تب بھی اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو تقوی کا معنی نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو۔ اب بزرگوں نے تو یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یعنی اللہ نے جتنی چیزوں سے بھی منع فرمایا ان تمام چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ضرور صرف مسلمان یعنی اسلام کی حالت میں مرو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر صرف اسلام کی حالت میں۔ تو جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے آخری نبی حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس بات کا میں مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ اللہ رب العزت اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں متقی بننے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے متقین لوگوں کی صفتیں بیان کی، اوصاف بیان کیے ہیں، 3 وصف بیان کیے ہیں۔ پہلا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ ان تمام لوگوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب، جنت و دوزخ ہم نے دیکھی ہے، ہم نے تو صرف سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، ہم نے بغیر دیکھے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ متقی، جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ کس سے؟ دل سے ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کی تعریف ہی یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ حضور علیہ السلام جو چیزیں اللہ رب العزت کی جانب سے لائے، ان تمام باتوں کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ تو بندہ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں، جو دین میں داخل ہیں، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کرتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا، پہلے ایمان کے متعلق فرمایا کہ ایمان کیا ہے، کہ بندہ بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔
ایمان الگ چیز ہے اور اعمال الگ چیز ہیں. جیسے اعمال نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ الگ ہے. اور اللہ رب العزت کو ایک ماننا، حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ الگ چیز ہے. معتزلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا نزدیک تو یہ ہے کہ اعمال الگ چیز ہیں اور ایمان الگ چیز ہے. پھر فرمایا غیب. تو غیب کسے کہتے ہیں؟ تو غیب وہ ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم سے چھپی ہوئی ہو، اور ہم اپنے حواس یعنی دیکھنے، سننے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہم سے چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، اور دیکھنے، سننے اور عقل کے طور پر اسے معلوم نہ کر سکے. یہ کیا ہے؟ غیب ہے. پھر غیب کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں علماء نے. ایک وہ کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، جس کے حصول پر کوئی دلیل نہ ہو، جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. یعنی اللہ رب العزت کا ذاتی علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی نے علم عطا نہیں کیا، بلکہ وہ اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو جو علم عطا کیا ہے وہ عطائی علم ہے، جسے کہتے ہیں دوسری قسم کہ وہ جس کے حصول پر کوئی دلیل ہو. ایک تو وہ جس کے حصول پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، وہ اس کا ذاتی علم ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا. اور دوسرا وہ کہ جس کے حصول پر کوئی دلیل ہو، جیسے جنت، دوزخ، قبر، حشر، تو اس کے متعلق تو دلیلیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تو غیب سے مراد یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو، جسے دیکھنے اور سننے وغیرہ سے اور عقل کے طور پر معلوم نہ ہو سکے. دوسرے جز میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو جس طرح پڑھنی چاہیے اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ. ظاہری حقوق یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن و واجبات کے ساتھ نماز کو کامل طور پر ادا کی جائے. یہ نماز کے ظاہری حقوق ہیں. اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دل میں کسی غیر اللہ کا خیال نہ آئے. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں. یہ متقی کی صفت ہے. جو اللہ والے ہیں ان کی صفتیں یہ ہیں کہ وہ نماز کو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اس سے مراد صدقہ نافلہ بھی ہے. دینی کاموں میں خرچ کرنا، مدارس وغیرہ میں دینا، غریب و مسکینوں میں دینا، یہ ساری چیزیں صدقات نافلہ میں ہیں. تو متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مال کو خرچ کرتے ہیں. اگلی آیت کی تفسیر سنیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس آیت میں بھی متقی کی صفت بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر، جو حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضور سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اب اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی اور جو صحیفے نازل ہوئے ان تمام پر ایمان رکھنا ضروری ہے.
اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو ان تمام کتابوں پر اجمالاً ایمان لانا ضروری، اگرچہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیگر کتابوں میں بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے مسجد اقصی، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تھا، تو اس پر تو ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اگلی کتابوں پر ایمان لانا اجمالاً فرض عین ہے، تمام لوگوں کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن کے متعلق تو قرآن کے ہر حرف پر اس کو حق جان کر ایمان لانا فرض عین ہے۔ اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی اور عیسائی آخرت کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں اگر آخرت واقع ہوگی تو یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہودی اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ آخرت میں ان کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا، اور خاص طور پر یہودیوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تب بھی کچھ دن ٹھہریں گے اور پھر واپس ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے کی آیت میں فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی جتنے بھی وصف بیان ہوئے، بغیر دیکھے ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اللہ رب العزت کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر نازل کیا اور جو حضور سے پہلے نبیوں پر نازل کیا، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ جتنی بھی صفتیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی عطا سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب یاد رکھیں اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، تو یاد رہیں کہ اس آیت میں فلاح سے مراد وہ ہے کامل فلاح۔ کون سی فلاح؟ مکمل فلاح، مکمل کامیابی۔ یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے، جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی۔ کامل فلاح، کامل کامیابی کس کو حاصل ہے؟ متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، اللہ رب العزت اگر چاہے تو اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو جہنم میں ڈال کر کچھ دیر عذاب میں مبتلا ہو کر پھر واپس اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ضروری ہے۔ اگر اللہ رب العزت پر ایمان ہے اور حضور علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے، کتنا ہی گنہگار ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو عذاب دے اور اس کے بعد جنت میں داخل فرما دے۔ اس کے متعلق دوسری آیتوں میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافر اگر سونے بھر زمین اللہ کی بارگاہ میں دیں کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پائے، تب بھی اللہ رب العزت ان کی اس کی آرزو کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ایمان کتنی عظیم دولت، تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے، تو قیامت کے دن اگر سونے بھر زمین کتنی بڑی ہے، تو پوری زمین اگر سونے کی ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فدیے کے طور پر دے کہ مولا تو ہمیں بخش دے، تب بھی اللہ رب العزت ان کی یہ بات کو قبول نہ کرے گا۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں ایمان لے آتے۔ تو ایمان بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہے
اور اگر وہ گنہگار بھی ہیں تو اللہ رب العزت اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ انشاءاللہ بقیہ اس کی جو تفسیر ہے دیگر آیت کی انشاءاللہ اگلے نشست میں اگلے محفل میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔